بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی انفارمیٹو ویڈیو لے کر آئی ہوں کہ جس میں انسان کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو کہ ابو البشر یعنی سب سے پہلے انسان ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو تخلیق کیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سائنٹیفکلی بھی ہم یہ پروف کریں گے کہ انسان کیسے پیدا ہوا، اور سائنس اور قرآن تضاد میں نہیں ہے بلکہ سملر ہے، قرآن کی عکاسی ہی سائنس کر رہا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کا سب سے پہلے آغاز ہم کریں گے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب روئے زمین پر کوئی بھی نہیں تھا، پہلے اپنے فرشتے پیدا کیے، پھر جنات، پھر انسان، اور انسان کی تخلیق کے مراحل کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اور ان آیات کو اگر ہم بنیادی طور پر اگر ڈیوائیڈ کریں، تقسیم کریں گے تو دو حصوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ عام انسان کی تخلیق جو کہ ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے، مختلف اسٹیجز سے ہو کر گزرتی ہے اور پھر فیٹس بنتا ہے، اور ایک ہے ابو البشر آدم علیہ السلام جو کہ آدمیوں کے والد، ہم سب کے والد ابو البشر ہیں، آپ کی تخلیق کا ذکر۔ تو قرآن مجید میں کل 60 آیات ہیں، اس سے بھی زیادہ، کہ جو انسان کی پیدائش، اس کی بناوٹ، کیسی ساخت ہے اس کے وجود اور اس کے مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری جو حصہ ہے وہ آدم علیہ السلام کے وجود کے بارے میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے وجود آدم کو تخلیق کیا، بالتفصیل ذکر ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید کی مختلف 7 صورتوں میں آیا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے انسان کی بات کر لیتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو یہ سب سے پہلے کیسے بنا، ماں کے پیٹ میں تخلیق کی اس کے کیسے مراحل آئے، جس کو ہم ایمبریولوجیکل بھی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ ایمبریو کیسے بنتا ہے، جس کو آج کی سائنس کہتی ہے ایمبریو کیسے بنا، قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بھی اس بات کو بالتفصیل ہر سٹیج کو کھول کر بیان کر دیا۔ جیسا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12-14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیوں، اور پھر ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ نے گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی۔ تو بڑی برکت والا اللہ ہے، سب سے بہتر بنانے والا۔ اب اس آیت کو ہی اگر ہم دیکھیں، مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں لفظ استعمال ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، نطفہ سے مراد کہ ان نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو ایک مضبوط ٹھہراؤ یعنی رحم ماں کے پیٹ میں رکھا، اور اس کو پانی کی بوند جس کو نطفہ کہا گیا اس سے بنایا۔ اگر ہم اس کو اگر آج کی سائنس کی نظر میں دیکھیں، جو سٹیجز ہماری آج کیا کہلاتی ہیں، ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ آف فیٹس کہلاتی ہیں، ہم اس کو آج آپ کے سامنے کمپیئر بھی کریں گے۔ قرآن نے تمام اسٹیجز کو، جو 7 بایولوجیکل اسٹیجز ہیں ایک ایمبریو کی، اس کو بیان کیا ہے۔ اول اسٹیج کو قرآن نے کہا طین، یعنی مٹی یا زمین کا خلاصہ، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی سلالۃ من طین، ٹھیک ہے، سورہ مومنون میں۔ پھر اگلی اسٹیج نمبر 2 جس کو نطفہ یعنی محفوظ مقام میں منی کا قطرہ، جس کو ہم نے نطفۃ امشاج کہا قرآن مجید کی سورہ مومنون میں، اور اس کو ہم اگر اپنی سائنس کی لینگویج میں کہیں تو یہ وہ سپرم ہے، یہ وہ ایگ ہے جو مل کر ایگ اور سپرم، میل اور فیمیل کا زائگوٹ بناتے ہیں۔ پھر 3rd اسٹیج کہلاتی ہے علقہ، علقہ یعنی رحم سے چمٹا ہوا لوتھڑا، جس کو اگر ہم اپنی بایولوجیکل ٹرم میں کہیں تو یہ وہ کلاٹ ہے، یہ ہینگنگ ماس ہے، یا پھر امپلانٹڈ ایمبریو ہے۔
پھر اس کے بعد فورتھ سٹیج کو قرآن نے کہا مدغہ، گوشت کی بوٹی، جس کو اگر بایولوجیکل ٹرم میں دیکھیں تو یہ چیو لائک لیمپ ہے، یعنی سومائٹ سٹیج آف ایمبریو ہے۔ پھر اگر ہم ففتھ سٹیج کی بات کریں، قرآن نے کہا عظامن، یعنی ہڈیوں کا ڈھانچہ، جس کو ہم اسکیلیٹن فارمیشن کہتے ہیں ایمبریو کی لینگویج میں۔ سکس سٹیج ہے لحم، یعنی ہڈیوں پر گوشت کا آنا، جس کو بایولوجیکل ٹرم میں ہم مایوجینیسس کہتے ہیں۔ اور سیونتھ سٹیج جس کو قرآن نے کہا خلقن آخر، یعنی روح پھونک کر مکمل انسان بنانا، جس کو ہم اپنی ایمبریو کے ٹرم میں فیٹس کہتے ہیں، جس سے بیبی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ سیونتھ سٹیج آف بیبی۔ تو یہ قرآن نے بیان کر دیا آج سے بہت پہلے، اور جسے سائنس نے بھی بالکل ایسے ہی بیان کیا، یعنی کہ سائنس بھی ہمارے دین کی باتوں کو کیسے فالو کرتی ہے جس کو ہم دیکھیں۔ یعنی اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو سائنس کے ذریعے نہیں، قرآن کے ذریعے اور سائنس کو کمپیئر کریں تو بے شک سائنس قرآن کی بالکل ون ٹو آل بالکل فالو کر رہے ہیں اس کو۔ پھر آگے قرآن مجید میں سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں بھی سملر سورہ مومنون کی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے کیسے انسان کو پانی کی بوند سے بنایا۔ یہ پوری بالتفصیل سملر ہے، بس اس میں تھوڑی سی چینجنگ کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 6 خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذلکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مرحلہ بیان کیا کہ ایک نفس واحد سے پیدا کیا اور پھر اس کا زوج بنایا، اور اس کو انسان کی زندگی کا جو ہم سب آپس میں بن رہے ہیں، نسل انسانی چل رہی ہے، اس کا در حقیقت اصل میں نفس واحد حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن سے نفس انسانی کی ارتقاء حضرت آدم اور بی بی حوا سے جو اب عام انسانوں میں منتقل ہوئی ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر انسان کی یہ تو ماں کے پیٹ میں تخلیق کے مراحل کا ذکر ہوا، پھر تخلیق کے بنیادی اجزاء بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان اجزاء کا کیا کیا تعلق ہے؟ تراب، عربی میں تراب کہتے ہیں اور اردو میں ہم کہتے ہیں مٹی۔ اس کا سورہ آل عمران میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 59 ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ آیت کا ترجمہ پہلے سماعت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا کچھ پس منظر کچھ یوں ہے کہ جو عیسائیوں کے وفد تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کہ یہ بغیر باپ کے کیسے بن سکتے ہیں اعتراضات کرتے تھے، اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی پاک دامنی پر شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی پاک دامنی، آپ کی براءت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو اس سے عجیب اور حیرت کن نہیں ہے کہ تمہارے سامنے اللہ نے کہاوت اور مثال بیان کر دی حضرت آدم علیہ السلام کی، جو کہ بغیر ماں کے بھی اور بغیر باپ کے بھی اللہ نے مٹی سے پیدا فرمائے۔ تو کیا یہ زیادہ عجیب تر نہیں کہ اللہ جسے چاہے بغیر انسان کے، بغیر ماں باپ کے پیدا فرمائے مٹی سے؟ تو یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ انسانی وجود کی مختلف مثالیں ہیں، کسی کو تو اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے پیدا فرما سکتا ہے جیسے آدم علیہ السلام، پھر آگے آپ کی زوجہ، آپ کی وائف حضرت حوا کا بھی ذکر آئے گا کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی لیکن ایک انسانی تخلیق کے تھوڑے سے ہٹ کے طریقے سے پیدا ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کا وجود نکال دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا لیکن والدہ سے، اپنے کلمہ اذن سے اللہ تعالیٰ نے کلمت اللہ اپنے کلمت سے ان کو پیدا فرما دیا۔ پھر انسانی زندگی جو ہم سب ہیں اپنے والدین کے ملاپ سے، مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک انسانی ضرورت اور ایک انسانی طریقہ ایجاد فرما دیا، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام نمونے ہمارے سامنے بیان فرما دیے۔ اسی طرح سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، تجھے مٹی سے بنایا پھر نتھرے پانی کی بوند سے پھر تجھے ٹھیک مرد کیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے لیے پانی کا لفظ استعمال ہوا ماء، سورہ انبیاء میں کہ وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟
یعنی ادھر سے جو بات بیان کی گئی ہے ماؤن، یہ پانی کی یعنی انسان کی جو حیات ہے، زندگی ہے، اس کا سبب یہ ماؤن بنایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس ماؤن سے مراد وہ نطفہ ہے جو نسل انسانی کی ارتقاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر انسان کے نطفے سپرم کا ذکر بھی سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 4 میں، اسی طرح سورہ یاسین میں بھی اسی طرح 77 آیت میں کہ انسان کو اللہ نے کس چیز سے بنایا اس کا ذکر ہے، اور انسان جھگڑالو ہے اس کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ پھر یہ دو چیزیں تھی، ایک تو انسان کی بنیادی جز کیا ہے ہمارا، اور ہم کیسے ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں۔ پھر تھرڈ اسٹیج جو ہے وہ بہترین بناوٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے ہمیں انسان کو اشرف المخلوقات کہا۔ یہ کیسے؟ قرآن مجید میں سورۃ التین میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارشاد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے آدمی کو بہترین صورت میں بنایا۔ اب کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، لیکن جس کو رب تعالیٰ خود فرما دے کہ بہترین احسن ہے، سپرلیٹو ڈگری استعمال کی اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں فرمایا یہ حسین ہے یا اچھا ہے یا پیارا ہے، احسن فرما کر انسان کو بتا دیا یہ بہترین صورت ہے۔ اسی طرح سورۃ الانفطار آیت نمبر 7 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے بہترین صورت میں بنایا۔ اب روح کا پھونکنا یہ فورتھ سٹیج ہے انسان میں، کہ جس پہ ایمبریو اور فیٹس کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں ارشاد فرماتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور پیدائش انسان کی جو کی وہ ابتدا مٹی سے فرمائی۔ تو یہاں پر بھی انسان کی ابتدا مٹی سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، دونوں اینگل سے ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے بنایا، اور پھر ہم انسانوں کا جو تخلیق کا ذریعہ ہے وہ ماں باپ کے ملاپ کو رکھ دیا۔ خلاصہ انسان کی تخلیق کا یہ ہے کہ یہ صرف تخلیق جو ہم نے سنی ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو ہماری اپنی اصل یاد دلانے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت دلانے کے لیے۔ کہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو اتراتے بھی ہیں، تکبر بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انسان اگر اپنی ابتدا پر غور کرے کہ میری ابتدا کیا ہے، ایک تو مٹی، اور دوسرا وہ نطفہ، وہ پانی جس کو ہم ناپاک پانی کہتے ہیں، اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ انسان کس چیز پر جھگڑا کر رہا ہے، کس چیز کی اکڑ کر رہا ہے، کہ انسان کو تو خود اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے بارے میں سوچنے کے لیے کہہ دیا کہ تم کیا ہو، تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ اب دوسرا پارٹ ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 7 مختلف صورتوں میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے 39 آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراتے ہوئے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے جو معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اس کا بیک گراؤنڈ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بیان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ اپنے اصل کا نائب ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی انسان ہے جس کی پوری ایک جگہ پر پورا اسکول ہے، یا پورا کوئی ایک ادارہ ہے، کوئی ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو اس کا اپنا ہے، لیکن اب وہ وہاں پر نہیں رہ سکتا، وہ آؤٹ آف سٹی کا ہی کام کر رہا ہے۔ یہ میں صرف ایگزامپل آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو وہ آؤٹ آف سٹی ہوتا ہے، لیکن اپنا اس انسٹیٹیوٹ کو چلانے کے لیے وہ اپنے قائم مقام اپنی جگہ پر پرنسپل یا کوئی اور اتھارٹیٹیو پرسن کو بٹھائے گا تو وہ نائب کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اپنے بندوں کے لیے اپنے نائب بھیجے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہا تھا فرشتوں سے کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے یہ سمجھے کہ جیسے جنات نے زمین پر خون ریزیاں کی ہیں، قتل و غارت کی، آپس میں لڑائیاں کی ہیں، یہ بھی ایسے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین جانتا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے نیک بندے بھی ہوں گے، اس بات کا ذکر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا آگے ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کرنا چاہیے، تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا آپ جائیے زمین سے مٹی کو اٹھا کے لائیے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام زمین سے آئے اور مٹی اٹھانا چاہی
تو انہوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے مٹی نے یہ کلام کیا جبرائیل علیہ السلام سے، مجھ سے مٹی مت اٹھاؤ، مجھ سے کچھ کم مت کرو، میں اس سے پناہ چاہتی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہی مکالمہ آ کر اللہ عز و جل کو بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوبارہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ میکائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانا چاہی تو اس نے بھی پناہ چاہی اور کہا کہ مجھ سے کچھ کم نہ کرو۔ آپ نے بھی یہی بیان کیا کہ زمین جو ہے وہ پناہ چاہ رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام، جن کو ہم روح قبض کرنے کا فرشتہ بھی کہتے ہیں، انہیں حکم دیا کہ اب آپ جائیے۔ تو جب آپ گئے ہیں تو آپ نے کہا مجھے مٹی کو اٹھانے لگے تو مٹی نے پھر پناہ چاہی، لیکن آپ نے کہا میں اللہ کا حکم کر کے فوراً آپ نے مٹی اٹھائی اور لے کر آ گئے۔ تو اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی، یہ فریضہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگایا کہ جو یہ مٹی آپ نے اٹھائی تھی تو اب آپ ہی ان کی روح قبض کریں گے، کہ یہ مٹی زمین سے جدا نہیں ہونا چاہ رہی تھی تو اب آپ ہی ان کی روح کو قبض کریں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی کو منگوایا۔ پھر اب مٹی جب آ گئی تو علماء کرام تفاسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ مختلف قسم کی زمین سے مٹی اٹھائی گئی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے سے مٹی کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے جمع فرمایا، پیدا کیا، جو پوری زمین سے لی گئی تھی۔ اسی لیے تو نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالی ہے، کوئی سانولی ہے، کوئی بہت زیادہ لال ہے، یعنی یہ رنگت کی تبدیلی اور یہ رنگوں میں جو تغیر اور تبدلی ہے یہ زمین کی وجہ سے۔ کوئی نرم دل ہے، کوئی سخت دل ہے، کوئی اچھے اخلاق کا ہے، کوئی برے اخلاق کا ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج، تو یہ سب اس مٹی کی وجہ سے ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2965۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گارا اور مٹی کی تبدیلی کا حکم دیا، یعنی کہ مٹی کو پانی سے مدا گیا، جس کا ذکر قرآن میں سلالۃ من طین، کہ وہ گیلی مٹی بن گئی، پھر وہ حمأ مسنون بن گئی، یعنی وہ سڑا ہوا گارا بن گئی، اور جب وہ سوکھ گئی تو صلصالین، یعنی کھنکھناتی مٹی کی طرح ہو گئی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مطلب ان کے خمیر کو بوندا اور گلوایا اور یہ پتلا تیار ہو گیا، تو اب جو ابلیس ہے، جس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے، اس نے جب پتلا دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے اور اسے جنت میں رکھ دیا ہے، تو وہ بڑا حیران ہوا، اس کے گرد گھومنے لگا اور دیکھنے لگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے یہ جان لیا کہ یہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے یہ اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے گی، یہ ایسی مخلوق ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح پھونکی، اور روح جو پھونکی ہے وہ جب پتلا مکمل ہو گیا تو روح پھونکنے کا جو سلسلہ ہے وہ سر سے شروع ہوا۔ سر سے ہی روح پھونکنا شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سر میں ڈالی، جس کے ذریعے سے جب وہ ناک کے قریب پہنچی تو جیسے ہی ناک میں پہنچی آپ کو چھینک آئی، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ آج ہم سب جو سنت ادا کرتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی، دیکھیں انسان کے وجود میں روح داخل ہوئی سر سے، لیکن اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ جب ہم مرتے ہیں تو سب سے پہلے فرشتہ آ کر ہمارے پاؤں کے ناخن سے ہماری روح نکالنا شروع کرتا ہے، تو یعنی انسان کے جسم میں انٹرنس کا جو روٹ ہے اس کے اپوزٹ ہے اس کے ایگزٹ ہونے کا روٹ۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وجود کو مکمل کر دیا، روح پھونک دی، پھر فرمایا جائیے آپ فرشتوں سے سلام کر کے آئیے۔ جب فرشتوں کے پاس آدم علیہ السلام گئے ہیں تو جا کر انہیں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جس کے جواب میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک آپ کی پیدا ہو جانے والی تمام اولاد کو نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اسی اولاد میں آدم علیہ السلام نے ایک ایسا چمکتا ہوا نور دیکھا جو کہ آپ کی پشت اولاد کی پیشانی پر چمک رہا تھا۔ دیکھیے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو قرآن و حدیث سے ہم نے سنی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقامات پر ہے، لیکن وقت کی قلت اور سمرائز کرنے کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اور آدم علیہ السلام کو بنایا، یہ انسان کبھی بھی بندر نہیں تھا،
کچھ لوگوں کے تھاٹس ہیں، کچھ لوگوں کے یہ ہے کہ انسان بندر تھا، یہ نیگیٹو تھاٹ ہے اور یہ صرف اور صرف فالس بلیمز ہے. ایسا کچھ بھی کہیں پہ بھی لا کی صورت میں یا پھر کہیں پر پروون نہیں ہے. انسان کی جو پروون چیز ہے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور جو کہ لاجیکلی عقل سے بھی ثابت ہو رہی ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق فرمایا. پھر جو نسل انسانی کی ارتقاء ہے، جو ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسی لیے تو ہمیں آدمی کہا جاتا ہے. ہم سب کی جو ارتقاء ہوئی ہے، ہم سب کی جو بقا ہے، وہ ایک طریقہ نسل انسانی کی بڑھاوے کا جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ پانی کی بوند یعنی اسپرم اینڈ ایگ فارم زائگوٹ، جس کے ذریعے سے انسان پیدا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تخلیق کیسے فرمائی، جب آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے تو اکیلے تنہائی میں بہت زیادہ افسردہ رہتے تھے. پھر آپ کے سکون کے لیے، آپ کے قلب کو تسکین پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دائیں پسلی سے حضرت بی بی حوا کو تخلیق فرمایا اور فرمایا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، ان کا مہار ادا کیجئے اور پھر ان کو چھوئیے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق ہوئی. یہ بھی ایک سیپریٹ وے ہے جو ہے تخلیق کا. پھر جب حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئی، آپ دونوں جنت میں رہنے لگے. ایک روز شیطان نے آ کر آپ کو بہکایا اور ایک شجر کی طرف، ایک درخت کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، اے آدم آپ کو اس شجر کی طرف دیکھیے، اس درخت کی طرف، آپ اس سے کیوں نہیں پھل کھاتے؟ حالانکہ وہ یہ شجر ممنوعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا تھا یہاں سے کچھ بھی کھانے سے، لیکن آپ نے، آدم علیہ السلام نے یہ گمان کیا کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قسم جو شیطان نے کھائی تھی، آپ نے اس پر اعتبار کرتے ہوئے اس شجر ممنوعہ سے آپ نے اور آپ کی زوجہ نے کھا لیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور جب آپ نے کھا لیا یہ شجر ممنوعہ سے پھل تو آپ کے ستر کے مقام سے سارے لباس یعنی آپ برہنہ ہو گئے. پھر آپ پریشانی کے عالم میں جا کر اسی یعنی کہ درخت کے جو پتے ہیں اس سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، ہے آدم آپ اور آپ کی زوجہ زمین پر چلے جائیے. اللہ تعالیٰ کے اس آزمائش پہ جو آپ کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش چاہی، آپ نے وہ شجر ممنوعہ سے پھل کھایا، پھر آپ زمین پر تشریف لے آئے. جب آپ زمین پر تشریف لے آئے پھر حضرت آدم علیہ السلام کئی سال اللہ تعالیٰ سے اپنی اس گمان کی غلطی پر رو رو کر توبہ کرتے رہے. اتنے آنسو بہائے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی توبہ اپنے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرمائی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ بے شک بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. تو آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہو گئی تو اس طرح یعنی اب یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ تھا جس میں وہ پورے اترے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بھی تھی کہ زمین میں انسان کی نسل کی بقا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بھی زمین پہ بھیجا اور نسل انسانی یہاں سے چلی. تو یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری، جس میں سے یقیناً ہمارے لیے بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہم اگر اپنی زندگی میں نافذ کریں تو ہم اپنی اصل کو اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتوں کو جان سکتے ہیں. روز محشر قیامت کے دن جب تمام لوگ جمع ہوں گے تو قیامت میں بھی کسی انسان کو اس کی کنیت سے نہیں پہچانا جائے گا، لیکن آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت، یہ مقام و مرتبہ ملا کہ آپ اپنی کنیت سے پہچانے جائیں گے، اور وہ کنیت ہوگی ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے آپ کی یہ کنیت ہوگی، اور آپ اہل محشر میں سب کے درمیان ابو محمد سے پکارے جائیں گے. آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک شیئر بھی کیجئے. ہماری ایسی ویڈیوز جو بہت انفارمیٹیو بھی ہوں اور اوتھینٹک ریفرنسز سے آپ کے سامنے بیان کی جائیں تو آپ خود بھی سنیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر لیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.